السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ تو آج کی میری جو کہانی ہے وہ ہے ایک جھوٹ کے بارے میں، جس کا اسے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ چلیے ویڈیو کی جانب شروع کرتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا جو گاؤں میں رہتا تھا اور اس کے پاس بکریوں کا ایک جھنڈ تھا۔ تو وہ ہر روز جنگل میں جاتا تھا اور ان بکریوں کو سیر کروانے کے لیے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے جاتا تھا۔ تو ایسے زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو ایک دن اسے ایک شرارت سوچی، کیوں نہ کہ میں گاؤں والوں کے ساتھ مذاق کروں۔ تو اس نے ایسا مذاق کیا جس کا بہت اسے نقصان ہوا۔ تو اس نے اچانک آواز لگائی، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ سارے پریشان ہو گئے کہ شیر کہاں آ گیا۔ سب لوگوں نے بھاگتے ہوئے گئے اور ان سے پوچھا کہ کہاں ہے شیر، کہاں ہے شیر، بتاؤ ہم تمہاری مدد کر۔ تو وہ ہنسنے لگا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ مذاق کیا۔ پھر وہ سارے گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا مذاق ہے۔ تو ایسے چلتا رہا۔ دوسرے دن پھر اس نے ایسا مذاق کیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ تو گاؤں والوں نے پھر ایسا کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آج مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تو گاؤں والے پھر گئے اور وہ پھر ہنسنے لگا کہ میں نے تو مذاق کیا۔ تو ایسے چلتا رہا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ 2-3 دن بعد حقیقت میں شیر آ گیا۔ تو اس نے آواز لگائی، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ گاؤں والوں نے بولا کہ یہ تو ویسے بھی مذاق کرتا ہے، آج یہ پھر مذاق کر رہا ہے۔ لیکن اس دن تو سچی میں شیر آ گیا تھا۔ تو شیر کیا کیا، سب سے پہلے اب اس کی بکریوں کو کھانا شروع کرتا ہے۔ وہ آوازیں لگاتا رہا کہ شیر آ گیا، سچ میں میرا یقین کرو، شیر آ گیا۔ لیکن گاؤں والوں نے تو سمجھا ہوا تھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے۔ تو اسی لحاظ سے جب شیر نے ساری بکریوں کو زخمی کر دیا، آخر میں اس کو بھی زخمی کر دیا۔ تو شام ہو گئی، سارے پریشان ہو گئے کہ یہ واپسی کیوں نہیں آیا۔ جیسے ہی گئے ادھر وہ بھی زخمی پڑا ہوا تھا اور سب بکریاں بھی اس کی شیر کھا گئے۔ تو سب گاؤں والوں نے اسے سمجھایا کہ یہ ہے جھوٹ کا انجام۔ اگر تم مذاق نہ کرتے تو کیا پتہ ہم آ جاتے تمہاری مدد کے لیے۔ تم نے پہلے 2 دن مذاق کیا، ہم آئے تھے، تم نے ہنسنا شروع کر دیا کہ میں نے مذاق کیا۔ اب دیکھو سچ میں شیر آیا، ہمیں مذاق لگا کہ نہیں تم مذاق کر رہے ہو۔ تو امید ہے دوستو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ تو آج کی میری جو کہانی ہے وہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے 7 بیٹے تھے۔ وہ آپس میں بہت ہی مل جل کر رہتے تھے۔ جیسے ہی عمر بڑھتی گئی اچانک ان میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ تو وہ بادشاہ پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں۔ تو چلتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ تو ایک دن بادشاہ جو تھا وہ بہت بیمار ہو گیا۔ تو اس کو فکر ہوئی کہ میں بیمار ہوں، اللہ نہ کرے میں چلا جاؤں تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ تو آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اب کیا کرنا ہے۔ تو پھر اس نے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ میں ان کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ تو پھر اس نے بولا کہ میرے 7 بیٹوں کو بلایا جائے۔ تو بادشاہ کے کہنے پر وزیر نے ان کے 7 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور بلا لایا اپنے کمرے میں۔ تو پھر بادشاہ نے بولا کہ ایک ایک لکڑی لاؤ۔ تو پھر سب نے ایک ایک لکڑی لائی، وہ لکڑی ہو گئی 7۔ تو پھر بادشاہ نے بولا کہ ابھی ان 7 کو نا گٹھ جوڑ کرو، ایک رسی کے ساتھ 7 لکڑیوں کو باندھو۔ تو سب نے ایسا کیا، باندھ دیا۔ سب پریشان تھے کہ بادشاہ سلامت کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو جیسے اس نے باندھ دی تو پھر بادشاہ نے بولا کہ پہلے بیٹے کو کہ تم اسے توڑ کر دکھاؤ۔ پھر اس نے بہت زور لگایا لیکن لکڑی نہ ٹوٹی۔ پھر دوسرے کو بولا کہ تم اسے توڑ کے دکھاؤ۔ تو اس نے بھی بہت زور لگایا لیکن لکڑی نہ ٹوٹی۔
ایسے تیسرے کی باری آئی، پھر چوتھے کی، آخر کار ساتوں لڑکوں نے نہیں توڑ کر دکھائی۔ تو پھر بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اب اس رسی کو کھولو۔ تو پھر اس کے حکم کے مطابق رسی کو کھولا گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے بولا اب تم ساتھ ایک ایک لکڑی کو لے کر توڑو۔ تو پھر ساتوں نے ایک ایک لکڑی کو منٹوں میں توڑ دیا۔ پھر بادشاہ نے بولا کہ اگر تم مل کر رہو گے، اتفاق کر رہو گے، تو پھر یہی حال ہوگا تمہارا کہ کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اگر تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تو تمہیں کوئی بھی آ کر توڑ سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ملتا ہے کہ کوئی جیسا بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے تاکہ ہمارے درمیان اختلافات پیدا نہ ہوں۔